مولانا محمد حامد حسین حسان فاروقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مخاطب فرمائیں۔ مولانا محمد حامد حسین حسان فاروقی صاحب۔ معزز و مکرم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، وقال تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وزد وانعم وبارک علی حبیبک سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسٹیج پر رونق افروز استاذ گرامی قدر، مفکر اسلام، زین الفقہاء، حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب مد ظلہ النورانی، شیخ الجامعہ جامع نظامیہ و صدر اجلاس علی جناب الحاج بیرسٹر محمد اسد الدین اویسی صاحب حفظہ اللہ، دیگر مشائخ و علماء اکرام و قائدین ملت، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ جلسہ گاہ میں شرکت کر سننے والی ماں اور بہنوں، قرآن کریم کی دو علیحدہ مقامات کی آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہمارے اپنے کلمہ طیبہ کا حصہ ہے، جس کا اظہار کر ہم اپنے ایمان اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ توحید کا اعلان ہے، تو محمد الرسول اللہ اپنے عقیدہ رسالت کا اعلان ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات گرامی، جس ذات گرامی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس ذات بابرکات کے نام کا انتخاب کیا۔ نام محمد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مستور رکھا کہ ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے اس نام کو اٹھا کر رکھا۔ جب محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوگر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس نام سے موسوم فرمایا، نام محمد۔ محمد کے کیا معنی ہے؟ آج ہمارے اپنے علم سے دوری کی بنا پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں کلمہ تو پڑھتی ہیں لیکن کلمہ کے معنی اور اس کے مفہوم سے ناواقف ہیں۔ اس بات کو یقین کے درجے میں جانیں، جو بغیر سمجھے کہ کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان گمان کرتا ہے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے۔ دل سے یقین کرنا، زبان سے اظہار اس کا کرنا، کس بات کا یقین ہے اس کو سمجھے تو۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے نام سے اس جلسے کو معنون کیا گیا۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جلسہ رکھ کر حالات حاضرہ کے تقاضے کے تحت میں اس جلسے کو رکھا گیا ہے۔ دوسرے معنی میں
تحفظ ناموس رسالت کے لیے، اور ایک اس جلسے کا عنوان یہ بھی ہے احتجاجی جلسہ، توہین رسالت کی بنا پر یہ رکھا گیا ہے، اور ہم کلمہ گو مسلمانوں کو یہاں پر مدعو کیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معنی، محمد کے معنی خوب تعریف کی ہوئی ذات، وہ ذات جس کی ہر زمانے میں تعریف کی گئی۔ محمد وہ ذات جس کی ہر زمانے میں تعریف کی جاتی رہے گی۔ محمد کے معنی ہے خوب تعریف کیا ہوا۔ حضرات گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا آسمانوں میں میرا نام احمد ہے، زمین میں میرا نام محمد ہے۔ محمد وہ ذات جس کی خوب تعریف کی جاتی رہے گی، وہ ذات جس کی خوب تعریف کی گئی۔ محمد کے معنی ہے، احمد کے معنی بھی بہت زیادہ قابل ستائش، بہت زیادہ تعریف کے لائق۔ ہم اس وزن پر ہم افضل کہتے ہیں، بہت فضیلت والا، اکبر بڑائی والا، احمد بہت حمد والا، بہت تعریف والا، بہت تعریف کے لائق۔ حضرات گرامی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا کا نام ہی وہ ہے، محمد ہے۔ محمد جس کی بہت تعریف کی جاتی رہے گی۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین آمیز الفاظ کا استعمال، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مقدسہ میں توہین آمیز لب و لہجے کا استعمال، الفاظ کا استعمال، حضور کی توہین، حضور کی تنقیص شان کرنے والے، اس طرح کی چیزیں زمانے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی ظاہر ہوتی رہیں۔ صحابہ کرام کے انداز مختلف ہوتے رہیں جواب دینے کے، لیکن یہ باتیں جب عام صحابہ کو بھی پہنچتی، وہ بھی رنجیدہ و ملول ہو جاتے، رنج و ملال میں مبتلا ہو جاتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آتی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو اطمینان دلاتے کہ وہ اگر توہین کر رہے ہیں، نقص شان بیان کر رہے ہیں، شان میں کمی کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں، وہ مذمت بیان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو محمد بنایا ہے۔ وہ اگر مذمت کسی کی بیان کرتے ہیں تو وہ مذمم کوئی اور ہوگا، میری مذمت کی ہی نہیں جا سکتی، میری شان میں توہین بیان کی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ میرے مولا نے مجھے محمد بنایا ہے۔ حضرات گرامی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس معنی کو سمجھتے ہوئے کہ اس ذات کا نام ہم لے رہے ہیں جن سے معنی ہے محمد، خوب تعریف کیا ہوا۔ یقین جانیے اس کی حقیقت کی طرف اگر آپ پلٹتے ہیں، ہم اور آپ کیا تعریف بیان کر سکتے ہیں؟ یقین جانیے ہم اپنی ساری زندگی اپنے الفاظ سے، اپنے قلم سے، اپنے خون سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے، اپنے خون سے لکھتے ساری سیاہی کو ہم لکھتے خشک بھی کر دیں، قلم لکھتے ٹوٹ بھی جائیں، تب بھی وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کا حق بیان نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک عاشقان رسول نے بیان کر دیا، ما مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں نے اپنی گفتگو اپنے کلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان نہیں کی، بلکہ میں نے ان کی تعریف بیان کر اپنے کلام کو قابل تعریف بنا دیا ہے۔ میرا کلام قابل تعریف ہو گیا ہے کہ اس کا تذکرہ، اس ذات کا تذکرہ میں نے اپنے کلام کے ذریعے سے کیا ہے۔ ہم اگر اس ذات کی تعریف بیان کرتے ہیں تو ہم قابل تعریف بنیں گے، ہماری زبانیں اس ذات کی تعریف بیان کرتی ہیں تو ہم کچھ دنیا میں حمد اور تعریف کے لائق بنیں گے۔ اگر ان کی حمد و ثنا، ان کی تعریف و ثنا
اور ان کی توصیف و ثنا اگر ہم چھوڑتے ہیں تو ہم بھی قابل تعریف نہیں رہیں گے۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ جس کے پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے معنی جانتے ہیں آپ؟ اب عمومی طور پر یہ معنی بیان ہوتے ہیں، وہ بھی ایک معنی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں، اور یصلون کے معنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون، بے شک اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلات بھیجتا ہے۔ اس کے جو معنی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ہیں، کیا معنی؟ الثناء علیہ، بے شک اللہ اپنے نبی کی تعریف بیان کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کی ذات ازلی و ابدی ہے، ہمیشہ 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 سے ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جو یصلو، یہ جو صیغہ ہے جی، میں مضارع کا صیغہ کہتے ہیں، معنی میں استمرار پایا جاتا ہے، کنٹینیویشن، تسلسل، استمرار ہمیشہ کی پائی جاتی ہے اس صیغے کے معنی میں۔ بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی، بھیجتا رہا، بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا۔ نبی پاک ہمارے آقا اللہ کے محبوب سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی تعریف بیان کرتا رہا، تعریف بیان کرتا ہے اور تعریف بیان کرتا رہے گا، دنیا میں رہتی دنیا تک ہی نہیں بلکہ کل حشر قائم ہوگا، قیامت کا میدان بپا ہوگا۔ رب تبارک و تعالی اس دن بھی اپنے محبوب کریم کے لیے مقام محمود رکھے گا۔ مقام محمود پر لواء الحمد اپنے حبیب کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا تھما کر وہ اس منبر پر، مقام محمود وہ مقام جس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، محمود کے معنی جس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، مقام محمود، اس مقام کی ہر کوئی تعریف بیان کرے گا، وہ مقام اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے رکھے گا، مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ چنانچہ شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان بانی جامع نظامیہ اس حدیث پاک کو صحیح سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی کے حوالے سے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا إِلَّا لِيُعْرِفَنَّهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي، اے محبوب میں نے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہیں ان تمام کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں انہیں بتا دوں آپ کی جو بزرگی اور آپ کا جو مقام میرے پاس ہے، لِأُعْرِفَنَّهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي۔ حضرات گرامی، اس حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، ان کی عظمت عین ایمان ہے۔ دعوی محبت تو ہر کوئی کرتا ہے، اس دعوے سے انحراف کوئی نہیں کرتا۔ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے عام سے عملی اعتبار سے متقی پرہیزگار بعمل سے پوچھے، وہ بھی محبت رسول کی بات کرے گا۔ ایک عام سے عام فاسق و فاجر جاہل سے پوچھے، وہ بھی محبت رسول کی بات کرے گا۔ لیکن میرے عزیزو، محبت رسول کا معیار، اس کی علامتیں بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا من احب شیئا اکثر من ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اکثر و بیشتر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو کھنگال کر دیکھیں، اپنے صبح و شام کو چھان کر دیکھ لیں کہ ہمارے صبح و شام میں کتنا ذکر رسول ہے، رسول کی محبت کی بات دعویٰ ہے، لیکن کتنا ذکر رسول ہماری زندگیوں میں پایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، خطیب الاسلام میرے والد بزرگوار حضرت الطاف حسین فاروقی رحمت اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے تھے وہ دل بیکار دل ہے
جو نہ ہو شیدا محمد کا وہ سر کس کام کا، جس میں نہ ہو سودا محمد کا۔ اور فرمایا گیا، کسی عاشق نے یہ بھی کہا، یہ ہماری اسلامی تاریخ کو اپنے اشعار میں اس نے سمو دیا اور ایمان والوں سے یہ کہا، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔